السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مشاہدین و سامعین کرام، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 6 اگست سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا ہے، اور آج جس عنوان کے تحت یا جس موضوع یا جس ٹاپک کے تحت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ منافق کی نشانی۔ کل میں نے منافق کی ایک دوسری نشانی وعدہ خلافی کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں، اور آج ایک دوسری نشانی جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ میں نے حدیث کل بھی سنائی تھی۔ تو یہ 3 نشانیاں اس میں بتائی گئی ہیں منافق کی، جس میں وعدہ خلافی کے تعلق سے کل میں نے کچھ بات عرض کیا تھا آپ کے سامنے، اور کچھ اس کے تعلق سے اس کی میں نے وضاحت کی تھی۔ آج جو ہے جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ اور سب سے پہلے میں بتا دوں نفاق کے بارے میں، ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے بھائیوں نے وہ درس نہ سنا ہو۔ تو نفاق جو ہے زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار اور دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھنا، یہ نفاق ہے۔ اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ منافق کہلاتا ہے۔ زبان سے ایمان و اسلام کا اظہار کرے اور دل میں اسلام کے خلاف بغض و عناد رکھے تو وہ منافق ہے۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، یہ آج بھی میں اس کو بتا رہا ہوں، کل میں نے بتایا تھا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ایک اعتقادی نفاق ہے، ایک عملی نفاق ہے۔ اعتقادی نفاق کا مطلب یہ ہے کہ منافق دل میں کفر کو چھپائے رکھے اور زبان سے اس کے برعکس، یعنی اس کے خلاف جو ہے اسلام کا اظہار کرے۔ حقیقت میں وہ کافر ہے، لیکن صرف زبان سے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اصل میں وہ اس نے دل میں اپنے کفر کو چھپائے ہوئے ہے اور زبان سے صرف جو ہے وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہے۔ تو یہ اعتقادی نفاق ہے۔ اور جو بھی جس کا بھی عقیدہ ایسا ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے، اعتقادی چیز ہے، جس کا بھی عقیدہ ایسا ہوگا اور اس طرح سے اگر وہ اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کر رہا ہوگا تو اس کا شمار اس مسلمانوں میں نہیں ہوگا، وہ خارج اسلام سے۔ دوسرا ہے عملی نفاق۔ عملی نفاق یہ ہے کہ دل میں تو ایمان ہو، دل میں ایمان ہے، آدمی مومن ہے، لیکن منافقوں والی خصلتیں یا علامتیں، نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سارے مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو آج افسوس ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے عملی نفاق میں اس میں مبتلا ہے۔ اور منافقوں کی
یہ نشانیاں جو اس حدیث میں بتائی گئی، میں نے حدیث پڑھی ابھی اس سے پہلے، وہ عام طور سے آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ کہہ لیجئے یا ایک اکثریت ان کی کہہ لیجئے کہ وہ اس میں مبتلا ہیں اور ان میں یہ خصلتیں منافقوں والی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں کچھ ضروری میرے دوستو، نفاق کی تعریف اور نفاق کی جو قسمیں ہیں اس کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بیان کیا، اور یہ ہمیں اس کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک مستقل صورت ہی اللہ نے قرآن میں نازل کیا تھا، سورۃ المنافقون، اور آج بھی ایسے بہت سارے مسلمان ہیں جو ہماری صفوں میں ہیں، جو منافق ہیں، جو ظاہراً تو وہ اسلام کا اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ وہ جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی ان کی ساری سازش ہوتی ہے، اور ان کی ساری پلاننگ اور ان کا لکھنا پڑھنا بولنا سب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، سمجھ رہے ہیں؟ نام اپنا جو ہے مسلمان رکھے گا، لیکن جب وہ بات کرے گا تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں سے ہماری مسلمانوں کی صفوں کو، امت مسلمہ کی صفوں کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، اور ان کے شر اور ان کے فتنے سے جو ہے بچائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو بتایا، فرمایا جو ہے کہ منافق کی یہ 3 نشانیاں جو میں نے بتائی، اس میں سے ایک کیا ہے؟ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو علامت یا نشانی کا مطلب جو ہے یعنی جس کے ذریعے سے کسی کو پہچانا جائے، ہے نا؟ اور یہ ایک ظاہری علامت ہے، ایک ظاہری علامت ہے، کیونکہ نفاق جو ہے یہ ایک ایسی باطن علت ہے، یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کبھی جو ہے آدمی اس کے کیا ہے یہ نشانیاں جو ہے کبھی، اور اس کے دلائل یا اس کی نشانیاں یا کچھ چیزیں علامتیں اس طرح سے انسان سے کبھی جو ہے اس کے قول و فعل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ یعنی جو ایک تو چھپانے والی چیز ہے، چھپنے والی چیز ہے نا، لیکن کبھی کبھی کیا ہو اس کے قول و فعل سے، اس کی بات سے، اس کے عمل سے کبھی یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ منافقوں والی خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ان جن چیزوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا حدیث میں، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی علامتیں اور نشانیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک منافق کو پہچانا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک چیز کی طرف لوٹتی ہیں، جس پر نفاق کا دار و مدار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ نفاق کا جو دار و مدار ہے، یا یہ نفاق کی ساری چیزیں جس طرف لوٹتی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ اور مومن، آپ اس کو اچھی طرح سن لیں کہ مومن جو ہے، مومن کے اندر ایمان کے ساتھ کسی بھی حالت میں جھوٹ اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک مومن جو ہوگا، اس کے ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہے، یہ اس کے جھوٹ اس کے ایمان کے ساتھ اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا؟ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے میرے دوستو، اور افسوس یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے عام ہے آج مسلمانوں میں، جھوٹ کو اس طرح بولا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ مطلب وہ بلا سوچے سمجھے، کتنے تو ایسے لوگ ہیں جو بلا تردد جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایمان کے ساتھ یہ جھوٹ جو ہے کسی مومن میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، کسی بھی حالت میں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں جو منافق، جو اعتقادی نفاق میں نے بتایا ہے، جو عقیدے سے تعلق، یعنی جو حقیقت میں وہ کافر ہوتا ہے لیکن ظاہراً جو ہے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے نا، یہ چیز اس کی کس چیز کی طرف لوٹتی ہے؟ جھوٹ کی طرف، کیونکہ وہ ایمان کے دعوے میں ہی وہ جھوٹا ہے،
جو ایمان کا وہ دعویٰ کرتا ہے، جو ایمان کا اظہار کرتا ہے، اس میں ہی وہ جھوٹا ہے نا. تو یہ اس کا دار و مدار جو ہے نفاق کا، یہ جھوٹ ہی پر ہے. تو مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن تو نفاق کی یہ چیزیں اپنے اندر، یہ صفات اور اپنے اندر نہیں لا سکتا. وہ سمجھ رہے ہیں، یہ منافقوں کی علامت، ان کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ منافقون میں، اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں. منافق جو ہے قطعاً یہ جھوٹے ہیں. تو یہ کچھ باتیں ہو گئی میرے دوستو اس جھوٹ اور نفاق اور منافق کے تعلق سے. میں آپ کو بتاؤں کہ جھوٹ ہے کیا. جھوٹ کس کو کہتے ہیں، جھوٹ کی تعریف کیا ہے، تو اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ انسان کچھ ایسی بات کرے، وہ کوئی ایسی چیز کہتا ہے انسان جس کا وہ اعتقاد نہیں رکھتا، اس کو نہیں مانتا ہے. وہ کہتا تو ہے لیکن اس کو وہ مانتا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. گرچہ وہ امر واقع یا حقیقت امر میں کے موافق ہی کیوں نہ ہو، ہے نا، لیکن وہ جو جس چیز کو کہہ رہا اپنی زبان سے، اس کو وہ مانتا نہیں ہے، اس کا اعتقاد نہیں رکھتا. یہی جھوٹ ہے. مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کسی سے پوچھا جائے، آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی زید کہاں ہے، کسی آدمی کا نام زید ہے، آپ اس کے بارے میں کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی زید کہاں ہے، تو جس سے آپ نے پوچھا اس نے کہا کہ وہ تو مسافر ہے، یعنی وہ سفر پہ ہے، اور وہ کیا گمان کرتا ہے کہ وہ موجود ہے، یعنی اس کے گمان کے حساب سے وہ موجود ہے نا. لیکن اس نے کیا کہہ دیا کہ وہ سفر کر رہا ہے، سفر پہ ہے. تو اس نے اپنے اس بات سے اس نے کیا ثابت کرنا چاہا، اس کا ارادہ کیا ہے، کس طرح سے کہ وہ جھوٹ بولے وہ، اور اس نے جھوٹ بولا کہ زید جو ہے واقعی میں فعلاً جو ہے زید مسافر ہے نا، یعنی یاترا پہ ہے، سفر پہ ہے. وہ اس نے جھوٹ بولا، لیکن وہ جانتا ہے کہ زید موجود ہے، کہیں نہیں گیا، لیکن کہہ رہا ہے کہ وہ مسافر ہے. جواب اس نے دیا، وہ جانتا ہے اس چیز کو. تو جو چیز وہ کہہ رہا ہے اس کو مانتا نہیں ہے. وہ اس کا اعتقاد کیا ہے کہ وہ زید تو موجود ہے، لیکن اس کے خلاف وہ بول رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو انسان ایسی بات کہے جس کو وہ نہیں مانتا، جس کا اعتقاد نہیں رکھتا، وہی جھوٹ ہے. تو اس نے یہاں کہہ دیا کہ نہیں زید مسافر ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ زید جو ہے موجود ہے. سمجھ رہے ہیں. تو یہی میرے دوستو جھوٹ کی حقیقت ہے. اور یہ ایسی ہے جو ایک ظاہر صورت ہے جھوٹ کی. سمجھ رہے ہیں نا. بالکل اس نے جلی طور پر، یعنی ظاہری طور پر، جس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے نا، اس نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ زید مسافر ہے. اور ایک صورت ایسی ہے جھوٹ کی جو پوشیدہ صورت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اس کی شکل جو ہے نہیں پوشیدہ ہوتی ہے، مطلب واضح نہیں ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے کسی چیز کے بارے میں کچھ جانتا ہے، وہ اسے کچھ علم ہے، لیکن وہ دوسروں سے ایسا ظاہر کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے دوسروں کے سامنے کہ لگتا ہے اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں. یہ جھوٹ کی پوشیدہ صورت ہے میرے دوستو. اس کو تھوڑا دھیان دے کے آپ سنیے. سمجھ رہے ہیں نا. یعنی وہ کسی چیز کے بارے میں اسے علم ہے، کوئی چیز جانتا ہے وہ، لیکن وہ یہ کوشش کرتا ہے، اس کا محاولہ یہ ہے نا، کہ وہ سامنے والے کے سامنے ہے نا وہ ایسا ظاہر کرے کہ جب تک اس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے کسی کو پتا ہے کہ فلاں آدمی بزنس میں یا اپنی تجارت میں اس کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، یا فلاں شخص جو ہے ہاسپٹل میں داخل ہے، بیمار ہے کوئی، ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے اس چیز کو. تو اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اس آدمی کے پاس جاتا ہے
ٹھیک ہے، جس کے بارے میں جانتا ہے اس کو اچھی طرح پتا ہے کہ آدمی اس کا بزنس میں نقصان ہو گیا، یا آدمی جو ہے اس کا فلاں جگہ نقصان ہو گیا، یا کسی کے بارے میں اس کی سارا ڈیٹیل اس کو پتا ہے، لیکن ایسا ظاہر کرے گا کہ لگتا ہے اس سے کچھ نہیں معلوم۔ تو مان لیجیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہاسپٹل میں ہے، اس کو پتا ہے، اس کے پاس وہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی تم کہاں ہو، ایک لمبے عرصے سے میں نے آپ کو تو نہیں دیکھا، لمبا عرصہ ہو گیا، بھائی کہاں ہیں آپ؟ تو آدمی کہتا ہے بھائی میں تو مستشفیٰ میں، ہاسپٹل میں ہوں۔ تو اپنے تعجب کا اظہار کرتا ہے وہ، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کو یہ مطلب باور کرانے کی کوشش کرتا ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں، کہ تم ہاسپٹل میں ہو، بیمار ہو، کہاں ہو، اور تعجب کرے گا، اوہ اتنا دن ہو گیا آپ کو یہاں ہاسپٹل میں ہو تو پتہ نہیں چلا، کچھ جو ہے بہت عرصہ ہوا ملاقات آپ سے نہیں ہوئی تھی، ہے نا۔ حالانکہ وہ ساری چیز جانتا ہے، اس کو سب پتا ہے کہ وہ آدمی کب ہاسپٹل میں گیا ہے، یا علاج کرا کے وہ گھر آ گیا، وہ کہاں تھا 2 مہینے سے، اس کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن وہ کیا ظاہر کرتا ہے سامنے کہ بھائی آپ کہاں تھے، اتنا دن ہوا ملاقات نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو میرے دوستو یہ کیا ہے، یہ جھوٹ کا چھپے ہوئے پوشیدہ جھوٹ، جو واضح جھوٹ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس کا ایک رنگ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں نا، اس کی ایک پہچان اس کو آپ کہہ لیجئے، ہے نا، جس میں میرے دوستو بہت سارے لوگ اس میں جو ہے مبتلا ہوتے ہیں بغیر سمجھے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے، اکثر لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اس قسم کا جھوٹ میرے دوستوں بولا جاتا ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ جھوٹ جو ہے کتنا بولا جاتا ہے نا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے اتنا جھوٹ بول دو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے، جھوٹوں کی کمی نہیں ہے، اور وہ آدمی احساس ہی نہیں کرتا کہ میں مومن ہوں، مسلم ہوں، مجھے حکم کیا دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میرے دوستو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہی بنو، اور سچوں کے ساتھ ہی بنو، ہے نا۔ کون؟ اللہ رب العالمین نے حکم کیا ہے، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہی بنو، جھوٹوں کے ساتھ ہی نہ بنو، جھوٹ نہ بولو، یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ تو جھوٹ میرے دوستو یہ منافقوں کی نشانی ہے، منافقوں کی خصلت ہے، اور جب انسان کے اندر یہ چیز کثرت سے پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جھوٹ زیادہ بولنے لگتا ہے تو فاجر و فاسق ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے میرے دوستو، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے اور بخاری مسلم میں بھی مختلف الفاظ کے ساتھ، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، خبردار جو ہے یعنی تم جھوٹ سے بچو، سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ یہ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، اور نافرمانی جو ہے یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی کیا ہے، یقیناً جھوٹ بولتا رہتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے کیا ہے، جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، سمجھ گئے میرے دوستو۔ یہ اہم حدیث معمولی حدیث نہیں ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، یعنی آدمی جھوٹ بولتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جھوٹ تمہیں نافرمانی فجور کی طرف لے جائے گی، ہے نا، اور نافرمانی جہنم کی طرف لے جاتی ہے،
और आदमी झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह के पास उसे बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। ओहो, कितना बड़ा नुकसान है। आदमी झूठ बोलता रहता है, उसे झूठा लिख दिया जाता है अल्लाह के पास। आप अगर किसी बच्चे से कहें, या कोई बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, बच्चा अगर किसी इंसान से कहे या कज़्ज़ाब, है झूठा, तो क्या इसको कबूल किया जाएगा? है? या कोई लड़का रोड में इशारे में दौड़ रहा है रास्ते में और किसी आदमी से कहा या कज़्ज़ाब, या कहे अंत कज़्ज़ाब, यानी तुम झूठे हो या आए झूठे, तो उसकी बात कबूल की जाएगी? नहीं कबूल की जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो आप सोचिए कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास झूठा लिख दिया जाए कि फला इब्ने फला ये झूठा आदमी है, फला इब्ने फला झूठा आदमी है? अगर इंसान जो है उससे बाज नहीं आता है ना, झूठ से को नहीं छोड़ता है और झूठ बोलता रहता है, कसरत से झूठ बोलता है ना, तो मेरे दोस्तों रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो झूठा लिख दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि वो कैसे उसका अमल कबूल किया जाएगा, कैसे उसकी दुआएं कबूल की जाएंगी, है ना, जबकि वो अपने रब और अपने खालिक के पास उसे झूठा लिख दिया गया है। समझ गए? कैसे उसकी दुआएं कबूल होंगी, कैसे उसका वो अमल कबूल होगा जिसको उसके रब के पास, उसके खालिक के पास झूठा लिख दिया गया कि फला इब्ने फला, फला का लड़का फला, ये झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे दोस्तों, इंसान झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसे झूठा लिख दिया जाता है। आप बताइए कि उससे बड़ा महरूम कौन शख्स हो सकता है? आज तो लोग झूठ बोलने में झिझक नहीं महसूस करते, ऐसा बोलते हैं सफाई के साथ कि सामने वाला सुन करके यकीन कर लेता है कि बिल्कुल ये सच्चा आदमी है। समझ रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। घर में झूठ, रिश्तेदारों के साथ झूठ, सियासत में झूठ, राजनीति में झूठ, बिजनेस व्यापार में झूठ, दोस्तों के साथ झूठ, ये तरीका है मुसलमानों का? ये आप मुसलमान हो? ये इस्लाम सिखाता है? यही ईमान तुम्हें इसकी तालीम देता है? नहीं मेरे दोस्तों, मैंने बताया अभी इससे पहले, ईमान झूठ के साथ इकट्ठा नहीं हो सकता है। सुनिए ना, ये मुनाफिक झूठ बोलेगा, ये मुनाफिकों की पहचान है, मोमिन झूठ नहीं बोलता। तो आज एक अलमिया है, ये अलमिया है, इसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं इस दर्स में, और मेरा वक्त भी ख़त्म है, कि झूठ ये मोमिन की निशानी नहीं, ये मुनाफिक की निशानी है। ये मोमिन की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान है। समझ रहे हैं आप? एक झूठा एक इंसान, अब वो खुद फैसला करे वो मोमिन बन के रहना चाहता है या मुनाफिकों में उसका नाम लिखा जाए, या मुनाफिक होना चाहता है। मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये मुनाफिक की निशानी है मेरे दोस्तों। आखिरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस में, उसका एक टुकड़ा हदीस का, फ़इन्न सिद्क़ा तुमानीना वल कदिब रिबा। समझ रहे हैं कि सच जो है ये इत्मीनान का बाइस है और झूठ शक और बेचैनी है। झूठ जो है शक और बेचैनी, तिरमिज़ी की हदीस है। सच आदमी बोलेगा तो उसे इत्मीनान हासिल होगा, उसको सुकून मिलेगा, लेकिन झूठा मेरे दोस्तों, झूठे को कभी भी जो है सुकून नहीं मिल सकता है, हमेशा उसे बेचैनी रहेगी, है ना, उसे इज़्तिराब होगा, शक में मुब्तला रहेगा, है ना, सुकून और इत्मीनान उसे हासिल हो ही नहीं सकता है। इसको आप नोट कर लें, झूठा उसे सुकून कभी भी नहीं मिलेगा, वो हमेशा जो है उलझन और इज़्तिराब का, बेचैनी का शिकार रहेगा, सुकून की नींद वो नहीं सो सकता है। अफसोस है कि आज ये चीज़ें हमारे अंदर कसरत से पाई जाती हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ईमान वाले हैं, हमें झूठ से बचना चाहिए। बहुत बुरी आदत, बहुत बुरी खसलत मेरे दोस्तों, बहुत बुरी खसलत है ना। अफसोस ये है कि आज जो है हमारा पूरा मुआशरा इसमें लथपथ है
اس میں پڑھے لکھے جاہل گنوار سب برابر ہیں اس میں، ہے نا، سب اس میں برابر نظر آتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے، آپ عملی طور پر لوگوں میں آپ جائیں گے، ہے نا، فیلڈ میں آپ جائیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کردار ہے مسلمانوں کا سچ اور جھوٹ کے تعلق سے۔ سچ بنو، سچے بنو۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سمجھ رہے نا، سچوں کے ساتھ ہی بنو، جھوٹوں کا ساتھ مت دو۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں جھوٹ جیسی بری خصلت اور اس عادت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور منافقوں کی ہر علامتوں سے، اللہ ان کی عادتوں سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔